اور پھر اسی طریقے سے میں اپنے شیعوں بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اہل سنت کی کتاب پڑھیے. کون سی کتاب پڑھیں؟ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اور آپ یہ محسوس نہیں کیجیے گا کہ محبان اہل بیت نہیں موجود ہیں اہل سنت برادران کے اندر. بڑے بڑے بزرگان اہل سنت ایسے ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کچھ بزرگان اہل سنت ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی تو صرف ہمارے 12 اماموں کے اوپر لکھی ہے. اللہ اکبر! کیا ہمارے ائمہ کا کردار ہے. کوئی کسی دین کا، کسی مذہب کا، کسی فرقے کا ہو، ہمارے 12 ائمہ کا ذکر کرتے ہیں. سبت ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الخواص. اس کتاب کے اندر اسے کیا بیان کیا ہے؟ امت کے جو خاص الخاص افراد ہیں ان کا تعارف کروایا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے 12 امام. حموی شافعی نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ فرائض الصمتین. اس میں 12 اماموں کے نام موجود ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں. اب میں صرف ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں. اگر آپ ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ اگر پڑھنا چاہیں اہل سنت برادران کی کوئی کتاب، کون سی کتاب پڑھیں؟ شواہد التنزیل. شواہد التنزیل کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ حاکم حسکانی کی لکھی ہوئی کتاب. اچھا، حاکم ایسا نہیں کہ ان کا نام تھا. حاکم کہا جاتا ہے اہل سنت کے اندر امام کو. یہ اپنے دور کے امام تھے، اپنے دور کی اتنی بڑی شخصیت تھی، اپنے دور کے مفسر اور محدث تھے. خود ان کا امام ہمارے اماموں پر کتاب لکھا. اور شواہد التنزیل میں انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ کام اتنا خوبصورت کیا ہے. ان آیات قرآنیہ کو جمع کیا ہے کہ جو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی. اتنی قطور، اتنی ضخیم کتاب ہے. ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اس کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا اور بہت ساری روایتیں اس کتاب سے پیش کی تھی. جب ہم نے پیش کر دی تو آف دا ایئر، کیمرہ بند ہونے کے بعد بیہائنڈ دا سینز، وہ جو اہل سنت عالمین ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کتاب کا نام لیا تھا؟ ہم نے کہا یہ شواہد التنزیل کی کتاب ہے. تو کہا کہ یہ کہاں ملے گی؟ میں نے کہا آپ گھبرائے نہیں، یہ آپ کو گوگل اسٹور پہ مل جائے گی. جہاں پر آسانی سے ہر چیز مل جاتی ہے وہاں پر یہ بھی سرچ کیجئے، شواہد التنزیل حاکم حسکانی کی کتاب. اور یہ ایسی کتاب نہیں کہ جو آج کی کسی موجود عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو. 1000 سال پہلے اہل سنت عالم دین نے کتاب لکھی. اور میرا سوال برادران اہل سنت سے یہ ہے کہ جو اتنا پرانا عالم اہل سنت اور حاکم اور امام گزرا ہے، کیوں ان کی کتاب درس نظامی میں موجود نہیں؟ جبکہ انہوں نے اہل بیت پر کتاب لکھی اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ قربہ کی محبت کو اختیار کرو. تو قربہ کون ہے؟ علی کے مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حضرت امام حسن ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور پیار و محبت کے ساتھ آپ گفتگو کریں، یقیناً لوگ تبدیل ہوں گے. ہم نے اسی عشر محرم الحرام کے اندر جب کچھ ریفرنسز پیش کیے تھے اور بہت شائستگی کے ساتھ بات کی تھی، ایک مجلس کے اختتام پر ہمیں کسی بھائی کا میسج آیا. ہمارے اپنے پرسنل نمبر پر نہیں لیکن جو دوسرے نمبرز موجود ہوتے ہیں ان پر کسی کا میسج آیا کہ مولانا تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ آپ کی مجلس کو سننے کے لیے بہت سارے اہل سنت بھائی موجود ہوتے ہیں، آتے ہیں، وہ آپ کی مجلس سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اہل سنت بھائی آئے تھے وہ آج کے آپ کی مجلس سننے کے بعد شیعہ ہو گئے. اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں مان گیا ہوں کہ علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی حق پر نہیں ہے، کوئی ان سے افضل نہیں ہے، کوئی ان سے برتر نہیں ہے، یہ پورا گھرانہ پاک گھرانہ ہے، میں مانتا ہوں. اب مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میں باقاعدہ شیعہ بننے کے لیے کیا اپنی زبان پر جاری کروں. تو ہم نے انہیں کلمہ تعلیم کیا کہ دیکھیں یہ کلمہ ہمارے یہاں ہے، البتہ یہ بھی زبان سے جاری کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے جب قبول کر لیا کہ علی حق پر ہیں، علی پہلے امام ہیں، 12ویں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں، بس کافی ہے. لیکن باقاعدہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہ کہیں، اور کہیں تو کیا کہیں؟ آپ بھی میرے ساتھ دیجئے گا. الحمدللہ آپ سبھی کو کلمہ یاد ہوگا. ہم علی اللہ نہیں کہتے، ہم نبی اللہ نہیں کہتے، ہم کسی کو بھی اللہ نہیں مانتے. ہمارے کلمے کا پہلا جملہ یہ ہے کہ لا الہ محمد
अलीयुन वसीयु व खलीफतुहु। हम ये कहते हैं कि हमारा कोई माबूद नहीं है। अगर हमारा कोई माबूद है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अली मुर्तज़ा को अल्लाह का वली मानते हैं और नबी का वसी मानते हैं और अली मुर्तज़ा ही को खलीफा बिला फसल मानते हैं। तो अगर आप प्यार मोहब्बत से बात पेश करेंगे यकीनन लोग तब्दील होंगे, और अगर अभी तब्दील नहीं होंगे उनकी आने वाली नस्लें तब्दील होंगी, जनरेशन तब्दील होगी। हमें कुछ झगड़ा नहीं करना, झगड़ा वो करता है जिसके पास कुछ होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले बैत के फजाइल इस कदर ज्यादा हैं, इस कदर ज्यादा हैं कि उसे छुपाया गया है। तो अहले बैत के दूसरों में फर्क यह है कि अहले बैत के फजाइल इतने ज्यादा थे कि उन्हें छुपाना पड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनके फजाइल नहीं थे तो उन्हें बनाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने फजाइल अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम के मौजूद हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक ईरान के मुनाजरा करने वाले शख्सियत हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मुज्तहिद हैं, और उनकी वेबसाइट भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नौजवान चेहरे मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत बयान करूंगा। इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। 4 जबानों में ये वेबसाइट काम कर रही है, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में और अरबी में। इस वेबसाइट का मैं नाम आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ, इसे अपने पास नोट कर लीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसका नाम पहले सुन लीजिए, वली असर अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ.com। और अब मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, स्पेलिंग अपने पास याददाश्त करना चाहें तो स्पेलिंग लिख लीजिएगा, VALIASR-AJ.com, वली असर अज्जलल्लाहु तआला फरजो शरीफ.com। ये जिनकी वेबसाइट है वो बहुत बड़े आलिम दीन है, आयतुल्लाह हुसैनी कज़वीनी का नाम है। बहुत से इनकी गुफ्तगू हुई है, बहुत से मुनाजरे हुए हैं, बहुत आलिमाना अंदाज में शाइस्तगी के साथ, रेफरेंसेस के साथ ये बात करते हैं। कोई हमें लड़ने झगड़ने वाली बात ही नहीं है, और जहां पर इख्तिलाफ हो रहा हो वहां पर आप दूर हो जाइए। अहले बैत ने तरीका सिखाया है कि बिला वजह के जाहिलों के मजमे में जाने से बेहतर है कि इंसान उस मजमे से दूर हो जाए। कुरान कहता है वअरिज़ अनिल जाहिलीन, ए रसूल जब आप जाहिलों को देखें तो वहां से एराज कर लीजिए और दूर हो जाइए। ठीक है। तो आयतुल्लाह कज़वीनी एक मर्तबा तालिबों के साथ एक जगह पर पिकनिक पर गए, और देखिए ये ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि जब हम पिकनिक्स के प्रोग्राम रखें तो उसे भी इल्मी और मजहबी होना चाहिए, वहां पर भी कुछ तरबियत हासिल करें, कुछ सीखें। तो एक प्रोग्राम था, मदरसे के बच्चे उनके साथ मौजूद थे, पिकनिक पर गए हुए थे। जब रात में एक सेशन हुआ, उन्होंने तकरीर की, लोगों ने सवालात किए, उसमें से एक बच्चे का सवाल बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा कि क़िबला ये बताइए, हम कौन सी ऐसी बात, किलीदी बात अपने भाई के सामने पेश करें कि वो सुने और फौरन से समझ जाए कि अहले बैत हक पर है। कहा ये बहुत पते का सवाल है और मैं इसका जवाब दे रहा हूं। बातें बहुत सारी हैं जो आप पेश कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबु, नबी ने ये शाह फरमाया था, लेकिन हो सकता है कि वो आपको दूसरी बातों के अंदर उलझा दे। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि नबी ने शाह फरमाया था अलीयुन माल हक वल हक मा अली यदूर हैसु मादार, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, और अली जहां जाते हैं हक वहां जाता है। लेकिन हो सकता है वो कहे कि नहीं ये हदीस ज़ईफ है, ये तो दूसरी किताबों में मौजूद है, ये एतराज करेगा। अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली, ये भी हदीस मौजूद है। ये भी मौजूद है, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, ए अली आपको मुझसे वही निस्बत हासिल है कि जो जनाब हारून को जनाब मूसा से थी। हारून वसीय मूसा है, अली वसीय नबी अकरम है। बहुत सारी बातें बयान कर सकते हैं। मन कुंत मौला फाज़ अली मौला, कितनी बातें हमारे पास बयान करने के लिए, बाकायदा किताबें लिखी गई है इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसी बात बयान कर रहा हूं, अगर ये तुम सवाल रखोगे मुझे यकीन है वो कोई जवाब नहीं दे सकते। क्या बताइए? का सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी के अंदर नबी अकरम की ये रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम ने शाह फरमाया यकूनु इत्नई अशरा अमीरन, मेरे बाद 12 अमीर होंगे।
نام موجود نہیں کہ کون ہوں گے، صرف اتنی تعداد موجود ہے کہ 12 ہوں گے. کیا بس اس سے یہ سوال کرو، بتاؤ کہ یہ جو 12 امیر ہیں یہ 12 کون ہیں؟ بس ختم ہو گئی بات. اور یہ ایک روایت نہیں ہے کہ جس میں 12 بیان فرمایا ہو، بلکہ متعدد روایتیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا یکون 12 خلیفۃ، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن ہوں گے 12. کہیں نہیں فرمایا کہ یا 4 ہوں گے یا 11 ہوں گے یا 13 ہوں گے، نہیں 12 ہوں گے. اور میں نے بھی جتنا مطالعہ کیا ہے، ویسے تو میرا مطالعہ میں نہیں کہہ سکتا کہ دعویٰ کروں کہ میرا مطالعہ کامل ہے اور مکمل ہے، لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے میں نے کہیں کوئی روایت نہیں پڑھی کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 4 خلیفہ ہوں گے. اور اس کے اوپر میرے پاس ایک دلیل بھی موجود ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد 4 ہوں گے تو آج عالم اسلام میں یہ بحث اور گفتگو نہیں ہوتی کہ امام حسن خلیفہ راشدین میں شامل ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں فرمایا تھا کہ 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے. اگر فرما دیا ہوتا کہ 4 ہوں گے تو 4 تک مانتے، اگر فرمایا ہوتا 5 ہوں گے تو 5 تک مانتے. اس کا مطلب نہ 4 فرمایا تھا نہ 5 فرمایا تھا، فرمایا تھا تو 12 ہی فرمایا. اور آپ تمام عالم اسلام کے مکاتب کو، تمام فرقوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں پر بھی 12 کے ماننے والے نہیں ملیں گے. اگر ملیں گے تو ہم ملیں گے. ہم صرف اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے ہیں، ہمارا پورا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری. ہم وہ شیعہ ہیں کہ جو 12 کو ماننے والے. ہمارا ایک برادر ہے، سننے سے مناظرہ ہو رہا تھا. وہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ جب ہمارا وقت ہوتا تھا ہم انٹرنیٹ پر کچھ گفتگو کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے یہ والی روایت پیش کی. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. سنیں کہ سامنے سے جواب کیا آیا. کہنے لگے کہ اس روایت میں ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے اور آپ 12 امام کو مانتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا امیر ہوں گے، آپ امام کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ ان 12 کو نہیں مانتے کہ جو نبی نے فرمایا تھا. ہم نے کہا ذرا صحیح مسلم دیکھیے، اس کے اندر نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. تو کہا کہ آپ خلیفہ بھی نہیں مانتے، آپ تو اپنے اماموں کو امام کہتے ہیں، 12 کو امام کہتے ہیں. ہم نے کہا ذرا ہمارا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمے کے اندر امام کا لفظ نہیں ہے. ایک مرتبہ دوبارہ سے دوہرا دے کلمہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو نبی کے خلیفہ ہیں. جب ہمارا پہلا خلیفہ ہے تو ہمارا 12واں بھی خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں اور یہ میں تمام اپنے بھائیوں کی کتابوں سے ریفرنسز پیش کر رہا ہوں، ساری ان کی کتابوں سے روایتیں پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا یکون 12 نقیبا، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے. ٹھیک ہے، لفظ تبدیل کر دیا. امیر کا لفظ بھی ہے، خلیفہ کا لفظ بھی ہے، نقیب کا لفظ بھی ہے. چوتھی روایت، اور روایتوں پر روایتیں ہیں. میں پنجتن پاک کے صفحے میں 5 روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. چوتھی روایت نبی اکرم نے فرمایا تھا یکون 12 قیما، میرے بعد 12 قیم اور سرپرست ہوں گے. پانچویں اور آخری روایت نبی اکرم نے فرمایا تھا یکون 12 رجلا، میرے بعد 12 مرد آئیں گے. میں کہوں گا اے نبی اکرم آپ کے زمانے میں مرد موجود ہیں، آپ کے بعد بھی بہت سے مرد آئیں گے، یہ 12 کون سے مرد ہیں؟ شاید نبی اکرم جواب دیں گے یہ وہی 12 مرد ہیں جن کا ایک خیبر کے میدان میں تجھے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. 5 قسم کی روایتیں میں نے بتا دی اور مختلف انداز سے نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ کبھی نقیب کا لفظ کیا، کبھی خلیفہ کا لفظ ادا کیا، کبھی امیر کا لفظ ادا کیا، کبھی رجل کا لفظ ادا کیا، کبھی خیب کا لفظ ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو انہیں کہہ دیں ہوں گے 12. اسی لیے
ہم اپنے امام کو امام بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ضد ہے کہ ہمیں ہماری کتاب سے امام کا لفظ دکھاؤ تو میں صحیح بخاری سے امام کا لفظ بھی دکھا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت پیش کرنا جس میں لفظ امام موجود ہے۔ کون سی روایت؟ نبی نے شاہ فرمایا تھا، وہ آپ کے زمانے کے بارے میں تھا، آخری زمانے کے بارے میں تھا۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو تمہاری امت میں سے کوئی امامت کروائے گا وہ ماموم ہو۔ تو جب ہمارا آخری نبی، آخری امام نبی کا امام ہو سکتا ہے تو ہمارا پہلا امام نبیوں کا امام کیوں نہیں؟ سوائے آخری رسول کے، آخری رسول امام المرسلین، محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن زمانے کے امام جب تشریف لائیں گے، یہ صحیح بخاری کا جملہ ہے کہ امام تمہارے درمیان میں سے کوئی ہوگا، اور دوسری روایات کے اندر موجود ہے کہ امام کا نام کیا ہوگا؟ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ بس عزیزو، بہت تیزی سے وقت گزر گیا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں زمانے کے امام کی امامت پر قائم و دائم فرمائے، انشاءاللہ ان کا زمانہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، ان کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے، ان کے چاہنے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو ہم کو بھی زیارت ہوگی، اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی، اٹھ کے قبروں سے بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کی صورت رسول اللہ کی صورت جیسی ہے، ان کی سیرت رسول اللہ کی سیرت جیسی ہے، ان کا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق جیسا ہے، ان کی تخلیق رسول اللہ کی تخلیق جیسی ہے۔ روایت کا جملہ ہے۔ میں کہوں گا اے زمانے کے امام، یا آپ دنیا میں شبیہ رسول ہیں